بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا جانور غائب ہونے کے بعد دوبارہ مل گیا، چوری ہونے کے بعد دوبارہ مل گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس مسئلے کی چند صورتیں ہیں، چند شکلیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں تو مسئلہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ مالدار اور غریب کا فرق ذہن میں رکھے رہیں۔ مالدار یعنی وہ شخص جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور غریب وہ شخص جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو اگر آدمی مالدار ہے اور اس کی قربانی کا جانور غائب ہو گیا تھا، غائب ہونے کے بعد پھر دوبارہ مل گیا، تو یہ دوبارہ ملنے سے پہلے اس نے کوئی دوسرا جانور خریدا ہوگا یا نہیں؟ اگر نہیں خریدا ہے تو جب دوبارہ یہ جانور مل گیا ہے تو اسی جانور کی وہ قربانی کرے گا۔ اور اگر سمجھیے کہ ایک جانور اس شخص کا غائب ہو گیا اور اس نے فوراً جا کر کے پھر دوسرا جانور خرید لیا، دوسرا جانور خریدنے کے بعد پھر پہلا جانور بھی مل گیا، تو اب دو جانور ہو گئے، اور یہ شخص ہے مالدار جس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو اب کیا یہ دونوں جانور کی قربانی کرے گا یا دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی کرے گا؟ تو دیکھیے، جب یہ آدمی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس شخص پہ دونوں جانور کی قربانی کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ دونوں میں سے کسی ایک جانور کی بھی قربانی یہ کر دے تو اس کے ذمے سے قربانی ساقط ہو جائے گی، ذمہ ادا ہو جائے گا۔ تو مالدار کے اوپر صرف ایک جانور کی قربانی کرنا لازم ہے، کیونکہ قربانی جو واجب ہوتی ہے، جو چیز واجب ہوتی ہے وہ ایک، تو صرف ایک جانور کی قربانی کرنا واجب ہے۔ تو ان دونوں جانوروں میں سے جس جانور کی بھی یہ قربانی دینا چاہے دے سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، چاہے جو پہلے خریدا تھا وہ جانور، چاہے بعد میں جو خریدا تھا وہ جانور، دونوں میں سے جو جانور قربان کر دے ٹھیک ہے، دونوں جانور کی قربانی کرنا اس کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اور اگر جس شخص کا جانور غائب ہوا ہے وہ شخص غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن قربانی کی نیت سے اس نے جانور خرید لیا، اب پھر اس کا جانور غائب ہو گیا، تو جانور غائب ہونے کے بعد اگر یہ شخص ابھی کوئی دوسرا جانور خریدا نہیں ہے، اس کے اوپر خریدنا واجب بھی نہیں ہے، نہیں خریدا ہے، اتفاق سے بقرعید سے کچھ دن پہلے اس کا جانور مل گیا، تو جب مل جائے گا تو اسی جانور کی قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہوگی۔ اور اگر سمجھیے کہ یہ غریب شخص کا جانور ابھی ملا نہیں تھا، ملنے سے پہلے اس نے دوسرا جانور بھی خرید لیا، اب پھر خریدنے کے بعد پہلا جانور بھی مل گیا، اب دو جانور اس کے پاس جمع ہو گئے، تو اس غریب شخص کے اوپر دونوں جانور کی قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کی کرے گا تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، دونوں کی قربانی کرنا، یعنی جو پہلے غائب ہو کر کے ملا ہے وہ اور جو بعد میں خریدا وہ، دونوں جانور کی قربانی کرنا اس غریب شخص کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسا کیوں؟ یہ کون سی الٹی منطق ہے کہ مالدار شخص کے پاس دو جانور ہے تو دو جانور میں سے ایک جانور کی قربانی کرنا لازم ہے، اور یہی غریب شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور دو جانور ہے تو اس کو دونوں جانور کی قربانی کرنا لازم ہے۔ حالانکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ یا تو دونوں لازم ہے تو دونوں پہ لازم ہو، یا اگر لازم نہیں تو دونوں پہ لازم نہ ہو، یا اگر دو لازم ہے تو مالدار پہ لازم ہونی چاہیے دونوں جانور کی قربانی، غریب بیچارے پہ ایک جانور کی قربانی لازم ہونی چاہیے۔ یہ تو الٹی منطق ہو گئی، الٹی گنگا بہہ گئے کہ مالدار شخص کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جانور کی قربانی کرے اور غریب شخص کو کہہ رہے ہیں دو جانور کی قربانی کرے، یہ کیسے ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ مالدار اور غریب شخص کی قربانی میں فرق ہے۔ دیکھیے، مالدار کے اوپر تو قربانی کرنا واجب ہے، غریب شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں تھا، لیکن اس شخص نے جب جانور خرید لیا تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ اور میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ غریب شخص جب جانور خریدتا ہے قربانی کی نیت سے تو اس کا جانور خریدنا یہ منت کے حکم میں ہے، نظر کے حکم میں ہے، اور منت کی وجہ سے وہ چیز متعین ہو جاتی ہے۔ تو جب غریب شخص نے پہلا جانور خریدا تو خریدنے کے بعد وہ جانور متعین ہو گیا، پھر اتفاق سے وہ غائب ہو گیا، اور کچھ دنوں کے بعد اس نے پھر دوسرا جانور خرید لیا، تو جیسے ہی دوسرا جانور خریدا، اس کے اوپر خریدنا لازم نہیں تھا، لیکن اس نے دوسرا جانور خریدا تو یہ دوسرا جانور بھی منت کے حکم میں ہونے کی وجہ سے لازم اور واجب ہو گیا، پھر پہلا جانور مل گیا تو پہلے سے واجب اور لازم تھا ہی،
تو دونوں جانور اس کے اوپر لازم ہیں چونکہ منت کے حکم میں ہے، اس لیے غریب شخص کے اوپر ضروری ہے کہ دونوں جانور کی قربانی کرے، اور مالدار شخص کی قربانی یہ منت کے حکم میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں جانوروں میں سے کسی ایک جانور کی بھی قربانی کر دے تو اس شخص کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے فرق دونوں کی قربانی میں، اس لیے مالدار پہ صرف ایک جانور کی قربانی کرنا لازم ہوتا ہے اور غریب پہ دونوں جانور کی قربانی کرنا لازم ہے۔